15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو، اور کیونکہ ضعیف حدیث سے بہرحال کسی عمل کا ثبوت نہیں ہوتا۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، تو اس سے عمل ثابت نہیں ہوتا، اور باقی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور 15 شعبان میں بہت اختلاف ہے علماء کا۔ شعبان المعظم کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے میرے مصطفیٰ کریم نے اس مہینے میں روزے رکھے۔ بعض روایات کے مطابق نبی علیہ السلام نے شعبان کے اکثر دنوں کے یعنی بکثرت، اور بعض روایات کے مطابق نبی علیہ السلام نے یہ مکمل مہینہ شعبان المعظم کا، اس میں مکمل مہینے کے روزے رکھے۔ اس میں مختلف روایات موجود ہے، تو لہٰذا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اب رہا کہ خاص 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنا، تو اس حوالے سے بھی سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے۔ خاص نبی علیہ السلام نے 15 شعبان کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یعنی جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس حوالے سے میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا قوموا لیلہا، اس کی رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دن کا روزہ رکھو۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے شعبان المعظم کی 15ویں شب کا، اس کی رات کو قیام کرنے اور اس کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگرچہ سند کے اعتبار سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، لیکن جس طرح محدثین کے اصول کی روشنی میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح محدثین کے اصول کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہاں پر فضائل اعمال ہو، یعنی کسی چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہو، کسی چیز کی ترغیب دی گئی ہو، وہاں پر ضعیف حدیث لینا بھی بالکل جائز ہے، اور بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے 15 شعبان المعظم کی رات کا قیام کرنا اور اس اگلے دن کا روزہ رکھنا میرے مصطفیٰ کریم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور ویسے بھی دیگر احادیث صحیحہ میں، صحیح ستہ میں یہ صحیح احادیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اس مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ظاہر ہے 15 شعبان بالخصوص وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں بے شمار اقوال موجود ہے کہ ہمارے اعمال رب تعالیٰ کے پاس اس رات کو پیش کیے جاتے ہیں، تو کیوں نہ اس رات کو ہم قیام میں گزارے، اس رات کا اگلے دن کا ہم روزہ رکھے، پچھلی رات کو ہم قبرستان جائے، اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر کھڑے ہو کے ہم فاتحہ خوانی کریں، نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس رات کو خاص عبادت کا اہتمام کیا کرو۔